الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی رب ہے جو تپتی دھوپ کو ریت کے چاندی کے کھیت میں تبدیل کر دیتا ہے. وہی رب ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا. وہی رب ہے جس نے آسمان کو بلند کیا. میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایکتا اور تنہا ہے. ہر قسم کی عبادات اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے. ہر چیز کی نظر و نیاز اسی ذات کے لیے لائق ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے. میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے امت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے کتاب کو ختم کر دیا. اب قیامت تک نہ کوئی دلیل، نہ کوئی برہان، نہ کوئی کسوٹی اور نہ کوئی حجت. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں حقارت دنیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب ہوا آ کے کوئی شمع بجھا دیتی ہے، جب ہوا آ کے کوئی شمع بجھا دیتی ہے، زندگی کیا ہے یہ ہم سب کو بتا دیتی ہے. معزز سامعات، دنیا اپنی تمام تر زینتوں، خوبصورتیوں اور رعنائیوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مد دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی یہ شہادت کی انگلی ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے. اس حدیث میں دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ جس طرح انگلی کو لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے اور ختم ہونے والا نہیں، اسی طرح آخرت کی نعمتیں باقی رہیں گی اور ختم نہیں ہوں گی. اور اس حدیث میں ارشاد اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی عمر چاہے 1000 سال کیوں نہ ہو، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. جیسا کہ انگلی پہ لگے ہوئے پانی کی عمر سمندر کے پانی کے مقابلے میں انتہائی کم ہوتی ہے، دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب کفار قیامت کی سختیوں کو دیکھ لیں گے تو وہ ایسے سمجھیں گے جیسے وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی کے لیے رہے تھے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ نازعات میں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب وہ اسے یعنی قیامت کو دیکھیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ وہ گویا بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ہی دنیا میں ٹھہرے تھے. اسی طریقے سے سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار. جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس ایک ساعت ٹھہرے.
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ یونس میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُوهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اور جس دن اللہ رب العالمین انہیں جمع کرے گا تو انہیں ایسا لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی رہے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہو۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ دنیا کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو آخرت کے مقابلے میں ایک گھڑی کے برابر ہے۔ لہٰذا میری بہنوں اس ایک گھڑی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنا چاہیے، پھر آخرت میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پائیں گے۔ حدیث کا دوسرا مفہوم بھی دیکھتے چلے کہ انگلی پہ لگا ہوا پانی دنیا ہے اور باقی پانی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اور اس سے کہیں بہتر ہے، اتنی زیادہ اور اتنی بہتر ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو جو جنت نصیب ہوگی اس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اسے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ، تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، وہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور اسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تو ہے ہی بڑا فضل والا۔ اور جب جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا ولقد فی سبیل اللہ، جنت کا ایک کوڑے کے برابر حصہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک مرتبہ صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ گویا جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر بتایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنی زیادہ اور کس قدر بہتر ہے۔ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس چیز کو ہم جان لیں۔ جی ہاں، دنیا کی زندگانی انتہائی تیز اور سرعت کے ساتھ گزر رہی ہے اور بہت ہی جلدی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت شروع میں تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین کی وہ نباتات خوب گھنی ہو گئی جن سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، حتیٰ کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہے۔ تو ایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں دنیا کی بے ثباتی کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسے کھیتی میں بہار آتی ہے اور ہر دیکھنے والے کو وہ بہت اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے، اور اس کے مالک یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ اس سے فائدہ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اچانک اللہ کی طرف سے طوفان وہ بار دوبارہ آ جاتا ہے اور وہ ایسے تباہ ہو جاتی ہے جیسے کل اس کی جگہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی جوانی کی بہار آتی ہے اور وہ اپنی جوانی کے رعنائیوں میں مست ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد اسے لگتا ہے جیسے دنیا میں اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت اور تمہارا آپس میں فخر جتلانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کی نباتات کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر وہ بھوس بن جاتی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض متاع فریب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی سرعت زوال کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہو جو شاداب ہو تو وہ بڑی بڑی لگتی ہے لوگوں کو، کاشتکار اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر بھوس بن جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال و اولاد اور دیگر دنیاوی ساز و سامان انسان کا دل لبھاتا ہے، لیکن یہ زندگی بھی کھیتی کی طرح بہت جلد اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے جو دنیا کو عارضی اور دار فانی سمجھتے ہوئے اس میں اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق گزارتے تھے، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو دنیا کے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو محض دھوکے کا سامان قرار دیا ہے، لہٰذا عقل مندوں کو اس کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا انتہائی حقیر اور گھٹیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کی حقارت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی جانب سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ساتھ کئی لوگ تھے، آپ ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں کو پکڑا اور فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدینارہم، تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں لینا پسند کرتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا، ما نحب انہ لنا بشیء وما تصنع، ہم پسند نہیں کرتے کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے بدلے میں ملے اور ہم اسے لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتحبونہ لکم، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں مفت میں مل جائے؟ تو لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو اس میں ایک عیب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، چہ جائے کہ اب یہ مردہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا احوان علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس قدر یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر من شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونہ ملعون ما
فیہا الا ذکر اللہ ولا امر او عالما او متعلما. خبردار، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کے اور جو عمل اللہ کو پسند ہو. یاد رکھ لیں، دنیا ایک فتنہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ قذر وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. بے شک دنیا میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں دوسری قوموں کا جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. لہذا تم دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچتے رہو اور اسی طرح عورتوں کے فتنے سے بھی بچتے رہو، کیونکہ بنو اسرائیل کو سب سے پہلے عورتوں کے فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو اس بات کی خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. اور تندرستی کو حالت میں اتنا عمل کر لو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو. اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو خبر والوں میں شمار کر لو. ایک اجنبی انسان کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس میں وہ مستقل طور پر بنا لے سکے، اسی طرح مسافر بھی دوران سفر بے گھر ہوتا ہے. وہ اگر کہیں ٹھہرنا بھی ہے تو اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اسے منزل مقصود پر پہنچنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے. چنانچہ وہ کچھ وقت کے لیے آرام کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے، آگے رواں ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا میں ہر انسان کو ایک اجنبی اور مسافر کی طرح ہی رہنا چاہیے کہ وہ اسے اپنی مستقل رہائش گاہ نہ سمجھے، بلکہ مسافر کی طرح اسے اپنی عارضی گزرگاہ سمجھے اور اس میں آخرت کے لیے عمل کرے، اور اللہ رب العالمین جتنی زندگی دے اسے اس کی منشا کے مطابق گزارے. امام نووی اس حدیث کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں، تم دنیا کی طرف مت جھکو اور نہ ہی اسے اپنا وطن بناؤ اور نہ اس میں باقی رہنے کا سوچو اور نہ اس کی کسی ایسی چیز سے دل لگاؤ جس سے کوئی اجنبی اپنے وطن سے باہر دل نہیں لگاتا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا صیحۃ فترغبوا فی الدنیا. تم جائیداد وغیرہ مت بنانا کہ پھر دنیا ہی میں دل لگا کر بیٹھ جاؤ. یعنی تم باغات، زرعی زمینیں، فیکٹریاں اور تجارتی ذرائع وغیرہ اتنے نہ بنانا کہ پھر انہی میں مشغول ہو کر رہ جاؤ اور تمہیں دنیا کی کاموں سے فرصت ہی نہ ملے، محلت ہی نہ ملے اور تم مکمل طور پر دین سے غافل ہو جاؤ اور اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرو. تو یہاں پر ابو اوائل بیان کرتے ہیں کہ ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں. انہوں نے کہا، مامو جان کیوں رو رہے ہو؟ درد کی وجہ سے یا دنیا کی لالچ کی وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں
سمجھتا ہوں میں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ تمہیں پورے مال میں سے صرف ایک خادم اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک سواری کافی ہے، جبکہ میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ مال جمع کر لیا ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل کرتی ہے کہ دنیا سے انسان بہت کم لے اور آخرت کے لیے سوچے اور اسی کے لیے عمل کرے، اور دنیا میں اس قدر مگن نہ ہو کہ وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے اور آخرت سے بالکل ہی غافل اور بے خبر ہو جائے۔ غور کر کے دیکھیں کہ آج ہمارا عمل کیا ہو گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، پھر اٹھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر اس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر تیار کر دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں ایک سوار یعنی مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے۔ یعنی مجھے دنیا سے کوئی الفت و محبت نہیں، اور دنیا میں میری حیثیت ایک مسافر کسی ہے جو چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا ہے پھر اسے چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں سے اعلان کیا تھا یعنی قسم کھائی تھی کہ آپ ایک ماہ تک اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تلگ ایک اونچے سے کمرے میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی پر تشریف فرما ہے جس پر کوئی بستر نہیں بچھا ہوا تھا، بس ایک تکیہ تھا جو جلد سے بنا ہوا تھا اور اس میں کھجور کی چھال کو بھرا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں تو مجھے رونا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبتی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آسائشوں کو مد نظر رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً تمام آسائشیں عطا بھی کر دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر صرف آخرت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا کی آسائشیں جبکہ ہمارے لیے آخرت کی آسائشیں اور نعمتیں ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ آیتیں، یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم بھی وقت رہتے رہتے آخرت کی فکر کریں۔ یہ دنیا بڑی حقیر چیز ہے، یہ دنیا جلد سے جلد ختم ہو جانے والی ہے، آخرت جو باقی رہنے والی ہے میں اور آپ اس کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے والے، آخرت کی تیاری کرنے والے بنائے، آخرت میں سرخروئی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم تمام کو آب کوثر پینا نصیب فرمائے۔ الہ العالمین قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔